أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں ظاہرۃً وباطنہ ظاہر اور چھپی ہوئی نعمتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے علم ترو یہاں علم تعلم کے معنی میں ہے انسان زمین کی نعمتیں تو دیکھ سکتا ہے ظاہری نعمتیں لیکن آسمان کی نعمتیں انسان نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس کا معنی ہوگا کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بے شمار قوتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کا اختیار ہے لیکن آسمان والی چیزیں ان پر انسان کا کوئی اختیار نہیں یہ محض اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے اپنا کام کر رہی ہیں اور ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اور تم پر پوری کر دیں مکمل کر دیں اپنی نعمتیں ظاہرۃً وباطنہ ظاہری نظر آنے والی نعمتیں اور باطنہ نہ نظر آنے والی نعمتیں امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے انسان کے اعضاء کا سلامت ہونا آدمی کی آنکھ سلامت ہو کان سلامت ہوں ناک سلامت ہو زبان سلامت ہو اور ہاتھ پاؤں سلامت ہوں لیکن باطنی نعمتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کے اندر کام کرنے والی قوتوں کا سلامت رہنا مثلا اگر آنکھ ہو اور وہ دیکھ نہ سکے کان ہو اور وہ سن نہ سکے ناک ہو اور وہ سونگھ نہ سکے زبان ہو لیکن وہ چکھ نہ سکے یا بول نہ سکے تو پھر یہ ظاہری اعضاء بیکار ہیں تو اصل ان کی جو طاقت ہے اور ان کی جو قیمت ہے وہ ان باطلی قوتوں کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ان میں ودیعت کر رکھی ہیں اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کے اندر موجود تو ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتی مثلا آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں پتہ کہ اندر کتنی مشینیں ہیں جو اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہیں اور پھر اس فضلے کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے کام کرتی ہیں یا آپ کے جسم کے ہر حصے میں خون پہنچانے کے لیے دل ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے اور بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی محنت کے انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے یہ دل کام شروع کرتا ہے اور مرنے تک یہ دل مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کا عموماً انسان کو خیال نہیں رہتا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں
جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا اللہ ایک سے زیادہ ہیں، یا اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی شریک ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کے علم کے 3 ذرائع ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی عقل و شعور سے کوئی بات جان لے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی سے رہنمائی لے کر کوئی بات جان لے، اور تیسرا یہ کہ وہ کسی درست کتاب سے معلومات حاصل کر لے۔ فرمایا یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی ذاتی سمجھ بوجھ ہے، نہ انہوں نے کسی پیغمبر سے رہنمائی لی ہے، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب سے ان کو کوئی دلیل ملی ہے۔ بس ایک اندھی آبا کی تقلید ہے جس پر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اسی راستے پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تابعداری کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان، کیا اگرچہ شیطان، یدعوہم الی عذاب السعیر، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے قرآن پہ عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو۔ کہتے ہیں جی ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو باپ دادا کے راستے پہ چلنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ راستہ انسان کو خود تلاش کر کے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ صحیح راستہ اللہ کی وحی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ کی وحی ہے۔ جب آدمی وحی پہ چلے گا تو سیدھے راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ اور شیطان تو انہیں کہتا ہے کہ آؤ اپنے باپ دادے کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، اگر وہ تمہیں جہنم میں لے کر چلے جائیں تو ان کے پیچھے جہنم میں ہی گھس جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھو، زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھو، اس کے انبیاء کی تعلیم کو دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے سپرد کر دینا، اور اسلام بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ وجہہ، چہرہ بول کر پورا جسم مراد لیا ہے، اس لیے کہ چہرہ انسان کے جسم کا اشرف حصہ ہے، سب سے زیادہ باعزت حصہ چہرہ ہے، اور جب چہرہ انسان کسی طرف کر لیتا ہے تو اس کا پورا جسم اسی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ محسن، فرمایا درجہ احسان پہ فائز ہو بندہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، اور ساری مخلوق اللہ کی جتنی بھی ہے اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار رکھے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ امسک یمسک، امساکن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، اور استمسک میں جب حروف زیادہ ہو گئے تو معنی میں مبالغہ ہو گیا، مطلب یہ کہ اس نے بڑی پختگی سے پکڑ لیا۔ عروہ کہتے ہیں کڑے کو یا چھلے کو، اور وثقی یہ اوثق کی مؤنث ہے، اس کا معنی ہے بہت مضبوط، یعنی وہ آدمی ایک ایسے کڑے کو تھام لیتا ہے کہ پھر وہ جہنم میں گرنے سے بچ جاتا ہے، اور گرنے سے انسان کو جو چوٹ لگتی ہے اس سے بھی وہ بچ جاتا ہے، جو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت، اس کی زندگی، اس کی موت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ اگر یہ انسان کو مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی کفر کرے تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو ہم انہیں آگاہ کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب، جو آدمی ایمان نہیں لاتا اس پر آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ کا کام تھا پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا، اب یہ اس کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے۔ الینا مرجعہم میں الینا پہلے لایا گیا تو حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، اصل میں تھا مرجعہم الینا، لیکن الینا کو پہلے لانے سے یہ مفہوم پیدا ہوا کہ صرف ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، کسی اور طرف یہ نہیں جا سکتے۔ پھر ہم ان کو بتائیں گے، اور اللہ صرف بتائیں گے نہیں بلکہ بتانے کے بعد سزا بھی دیں گے، اور اللہ کی سزا جیسے اللہ جیسا کوئی نہیں، ویسے اللہ کی سزا جیسی کسی کی سزا بھی نہیں ہے۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں، اور اللہ کے جکڑنے جیسا کسی کا جکڑنا نہیں۔ اللہ پاک زنجیروں میں اہل جہنم کو باندھ کر ان کو بڑے بڑے آگ کے بلند ستونوں میں بند کر دے گا، پھر نہ وہ کہیں آ سکیں گے نہ جا سکیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں وہ مریں گے نہ اس میں وہ زندہ رہیں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ پاک چونکہ سارے راز سینوں کے جانتے ہیں، اس لیے اپنے سینوں میں اچھے اچھے خیالات رکھا کرو، برے خیالات رکھو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ ترجمہ ایک بار، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں ظاہرۃً وباطنہ ظاہری اور چھپی ہوئی نعمتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی قالوا بل نتبع کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اولو کان الشیطان کیا اگرچہ شیطان ان کو یدعوہم الی عذاب السعیر بلاتا ہو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا ہو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو پختگی سے تھام لیا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف انجام ہے تمام کاموں کا وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی کفر کرے فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.